مہدی یہ کہے ان کے ہی انصار ہیں ہم لوگ، بھی تیرے بیٹے کے عزادار ہیں ہم لوگ۔ قسم، علی کی امامت کی قسم، حسن کے کفن کی قسم، حسین کے سجدے کی قسم، غلط پڑھوں قیامت والے دن یہودیوں میں میرا شمار ہو، علی کے دشمنوں میں میرا شمار ہو، اتنی بڑی بد دعا دے کے اپنے سنی بھائیوں کو بتانے لگا ہوں قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں، دروازے پہ آ کے مسلمانوں نے مارا ہے۔ کون سا گھر ہے جس گھر نے موت نہیں دیکھی؟ اب میں معاشرے کی بات کرنے لگا ہوں، معاشرے کی بات کریں، گواہی دینا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خاکم وطہن، بچے چھوٹے ہوں ماں مر جائے، پھر اس گھر میں رات کے وقت جا کے یتیم سوتے دیکھنا، ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا کیسے سوتا ہے، اس بچے کو کیسا چاہیے، ماں کو ہر بچے کی خواہش کا پتا ہوتا ہے۔ اب مجھے جملہ معاف کر دینا، میں سیدوں سے معافی مانگ کے پڑھتا ہوں، زہرا کو دفنانے کے بعد علی تہجد کی نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھا تھا، فضا کی چیخ ہے یا علی اجڑ گئے ہیں، اتنا کہنا تھا، علی نے کہا فضا زہرا کی موت سے زیادہ کون سا قوم ہے، رو کے کہتی وہ دیکھ مٹی پہ تیری زینب سوئی ہے، وہ دیکھ مٹی پہ تیری کلثوم سوئی ہے، وہ دیکھ ریت پہ تیرا حسن سویا ہے، یا علی میں چراغ لے کے حسین ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے حسین نظر نہیں آ رہا۔ علی نے تلوار نکالی، دائیں ہاتھ میں چراغ لیا، علی جنت البقیع میں گئے، برداشت کرنا، زہرا کی قبر پہ حسین منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا اماں مجھے نیند نہیں آتی، اماں مجھے سکون نہیں آتا، اماں گھر واپس آ جا۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، تمہیں نبی کی نبوت کا واسطہ، گھر جا کے ضرور سوچنا، مدینے میں یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، صرف مسلمان تھے۔ باپ دنیا سے چلا جائے، دشمن بھی بیٹی کے سر پہ پیار دے کے جاتے ہیں۔ یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں بی بی کی زری کی طرف، اپنی آنکھوں سے میں نے روایت پڑھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا 36 40 50 یا 60 لوگ آئے تھے، قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے بی بی کی عزت قسم 7000 بندے زہرا کا دروازہ جلانے آئے، پورے کا پورا لشکر زہرا کے دروازے پہ آ رہا، مدینے کی گلیوں میں زلزلہ آیا ہوا تھا، سیدہ کے دروازے کو آگ لگ گئی، محمد کی بیٹی مولا علی کی حکومت کے دور میں ایک شخص نے آگے کہا یا علی میں شکایت کرنے آیا ہوں، پچھلی حکومتوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کے وظیفے میں کمی نہیں ہوئی، اس کے وظیفے میں زیادتی ہوئی ہے، یا علی ہمیں بتا سکتے ہیں اس کے وظیفے میں کمی کیوں نہیں ہو رہی؟ علی ممبر پہ رونا شروع ہو گئے، اس نے کہا یا علی ہم نے پوچھا ہے کہ اس بندے کے وظیفے میں کمی کیوں نہیں ہو رہی اور آپ رو رہے ہیں؟ علی نے رو کے فرمایا اس کے وظیفے میں اضافہ اس لیے ہوا ہے، اس کمینے نے زہرا کو تازیانہ مارا تھا، اس کا نام کنفذ ہے، ہر نماز پہ بی بی نام لے کے لعنت کرتی رہی ہے، بی بی کا دایاں ہاتھ دروازے پہ تھا، کوئی سید مجھے معاف کر دینا، والحضر بالزہرا الاسود، کتاب کہتی ساری زندگی زہرا کے بازو پہ اس تازیانے کا نشان رہا، سر زخمی، چہرہ زخمی، بازو زخمی، پہلو زخمی، انگلیاں زخمی، چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ علی کی عزت کی قسم اتنا مصائب ہے، اتنا مصائب ہے کہ پڑھے مر جائے پڑھنے والا۔ زہرا اور سکینہ ایک جیسی زخمی تھی۔ اب
میں نے اشارہ کیا شوکت بھائی میری مجبوری تھی, مجھے بی بی کی غربت کی قسم مجھے ڈر آ رہا تھا بابا رضی شادی سیدوں سے, میں نے بس اشارہ کر دیا ہے. ایک جیسی زخمی تھی, سکینہ بھی اتنی زخمی, زہرا بھی اتنی زخمی. اب سر پہ قرآن رکھ کے علماء سے پوچھنا, کتابیں کھولنا, تصدیق کرنا. پہلو تھا زخمی بایاں, تسبیح نہ پڑھ سکی دائیں ہاتھ سے. اب تمہارا کام ہے علماء سے پوچھنا کہ پہلو زخمی تھا, ہاتھ یہ پہلو پہ تھا, یہ ہاتھ تسبیح کیوں نہیں پڑھتا تھا, اس ہاتھ سے رسول کی بیٹی تسبیح کیوں نہ پڑھ سکی, یہ ہاتھ بھی بی بی کا زخمی, یہ پہلو محمد کی بیٹی کا زخمی, اس ماتھے پہ بی بی کے زخم کا نشان. نانا ہماری اماں کو شفا دے دے, نانا ہماری ماں کو صحت دے دے. اتنا کہنا تھا قبر محمد میں زلزلہ آ گیا. آواز حسن حسین دعا کے ہاتھ نیچے کرو, گھر جاؤ, یتیمی کا چراغ جل چکا ہے, ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے. حسن کے قدم آہستہ ہوئے, کربلا کا نواب ایسے دوڑا جیسے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے حسین بھاگا تھا. حسین بھاگتا آ رہا ہے, مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے. ادھر زہرا کے دروازے میں, میں جلدی کر رہا ہوں, زہرا کے دروازے پہ حسین پہنچا. فضا نے دروازہ کھولا, حسین کی آواز, اماں فضا رستہ چھوڑ, مجھے صرف اتنا بتا میری ماں کہاں ہے. صحن کے درمیان میں پہنچا تھا کربلا کا غریب, یا سامنے سے علی کو آتے ہوئے دیکھا, علی نے حسین کو دیکھا, علی نے دیوار پہ بازو رکھ کے رونا شروع کیا. حسین نے بابے کو لپٹ گیا, آواز آئی بابا ہم پوچھنے آئے ہیں ہماری ماں کہاں ہے. علی نے دائیں ہاتھ سے بیلچا اٹھایا, فرمایا تم ملو میں قبریں کھود کے آتا ہوں. ماتم کر جس کے مدد میں جائے جائے. آواز آئی تم ماں سے ملو میں قبر کھود کے آتا ہوں. آواز آئی ماں کہاں ہے, فرمایا ان للہ. السلام علیکم, یہ علی رضا مدد. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل رضا بھائی. ناظرین گرامی, آج ممبروں پہ پڑھنا, جو بھی مجلس شہادت پڑھنا بہت آسان ہے, لیکن آتی ہے بات محمد کی بیٹی کی, بہت پڑھنا مشکل ہے. ان کا نام لینا ممبروں پہ ان کے دشمنوں کا بہت مشکل ہے. جس کی بھی شہادت یا کسی کے بھی ذکر کروانا ہو ممبروں پہ آسان ہے. جب بھی کوئی شیعہ مجلس حسین پڑھ کے جاتا ہے یا شیعہ ذاکر جاتا ہے, یا اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے, یا اسے مارنے کی کوشش. بہت بڑی شخصیت گزری ہے شیعہ مذہب کی, بہت زیادہ اپنی زندگی گزاری ہے شیعہ مذہب نے. صرف حق زارہ بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے مقدمے میں, بہت سے علماء بھی شہید ہوئے اس مقدمے میں, کیونکہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں پڑھنا بی فاطمہ سلام اللہ کا حق. مشکل ہے, نہیں پڑھا جاتا. جب بھی کسی کے سامنے پڑھا جاتا ہے لوگ دشمن بن جاتے ہیں, کوئی ماننے آ جاتا ہے, کوئی جیسے ذاتی دشمنی ہو گئی ہو. بات محمد کی بیٹی کی ہو رہی ہے, دشمنی ذاتی مول لیتے ہو. یہ افسوس ہوتا ہے کہ کس کی شہادت, محمد تمہارے نبی کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے. جب نبی کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے دشمنی ذاتی ہو جاتی ہے. کبھی کوئی ممبر پہ ماننے آ جاتا ہے, کبھی کوئی گھر میں ماننے آ جاتا ہے, کبھی کوئی سریعام روڈوں پہ ماننے آ جاتا ہے. بڑے بڑے علماء شہید ہوئے اس مقصد میں. حق زارہ, حق زارہ سب سے بڑی جو شہادت جو سب سے پہلے ہے وہ تھے شہید محسن نقوی, جس نے ایک شعر کہا تھا جس کے جواب نہیں, جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا نا تو ان کے پاس صرف ایک ہی چانس ہوتا ہے شہید کر دینا بس, اور ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا. اٹھاتے اوزار ماننے لگ جاتے ہیں. علامہ ناصر عباس, اس طرح کی بہت سی شخصیت, علامہ فاضل رضالوی, بہت سی شخصیت گزری ہے جو وکیل زارہ, حق زارہ, صرف حق زارہ پڑھتے. حق زارہ کے لیے وہ کس حد تک بھی جا سکتے تھے, انہوں نے ثابت کیا. مزید کوئی بھی اس طرح کا کلپ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی ضرور کرنا, بہت ہی اچھی ویڈیو ملے گی چینل پر. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دے. اس طرح لیتے ہیں اجازت, اپنا خیال رکھنا. جزاک